سفر شام کی رودات سناؤں کیسے. بی بی سکینہ جب بھی پرندوں کو لوٹ کے اپنے گھر جاتے ہوئے دیکھتی، بی بی سکینہ اکثر بی بی زینب سے کہتی، پھوپھی اماں ہم کب لوٹ کر اپنے گھر جائیں گے، ہم کب وطن جائیں گے. لیکن افسوس کہ 4 سالہ ننھی سکینہ نے زندان شام میں ہی اپنا دم توڑ دیا. کس طرح شہادت بی بی سکینہ نے شام میں انقلاب لے آیا، ہم دیکھیں گے آج کے ایپیسوڈ میں. ویورز ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ زندان شام سفر اشک میں شام میں داخل ہونے کے بعد 5واں مقام رہا جہاں اہل بیت کو رکایا گیا تھا. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا. سسٹر سلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر جہاں سفر اشک پروگرام میں اب یہ قافلہ شام پہنچ چکا ہے، دربار شام میں بھی اہل بیت نے کافی کچھ برداشت کیا. ہم اکثر مصائب میں سنتے ہیں کہ جب بھی امام سجاد سے کوئی بھی یہ پوچھتا کہ وہ کون سی منزل تھی یا وہ کون سے مصائب تھے جو آج بھی آپ کے دل کو آپ کو پریشان کر دیتے ہیں، جس نے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، تو امام الشام 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 کہتے تھے. اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ امام سجاد چاہتے تو شاید صرف ایک ہی بار الشام کہتے، لیکن امام نے 3 بار الشام کہا. تو اس 3 بار الشام کہنے کے پیچھے کیا کوئی وجہ تھی جس سے ہم انجان ہیں، یا امام کیا کچھ کنوے کرنا چاہ رہے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان و رحیم ہے. اگر ہم صرف اس کے اوپر غور کریں کہ الشام 3 مرتبہ کیوں کہتے تھے، جی سو مے بی دا فرسٹ تھنگ از کہ ایمفسائز کرنا چاہتے ہو امام علیہ السلام کہ جب بھی ہم کسی چیز کو 3 ٹائمز کہتے یا ریپیٹیڈلی کہتے، دس شوز کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. رائٹ. تو یہ کتنا کرٹیکل تھا، کتنا ڈیفیکلٹ مرحلہ تھا اہل بیت کے لیے، شام کے بازار سے گزرنا یا زندان شام میں رہنا یا دربار میں یزید کے سامنے جانا. یہ ایک ایمفسائز کرنے کے لیے شاید امام نے 3 مرتبہ کہا ہوگا، بیکاز امام کی مرضی، امام کی مصلحت امام جانے، خدا جانے. بٹ جتنا ہم اینالائز کر سکتے کہ یا تو یہ ایمفسس کے لیے تھا. سیکنڈ، جو ہمارے ذاکرین، جو خطیب، جو ہم اکثر ممبروں سے سنتے کہ امام سید سجاد علیہ السلام جب 3 مرتبہ الشام 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 کہتے تھے، سو مے بی امام یہ کنوے کرنا چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ مصیبت مجھے بازار شام میں گزری، دربار شام میں گزری، زندان شام میں گزری. تو یہ جو 3 منزلیں تھی، بازار، دربار اور زندان، تو یہ 3 مقامات کو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پاسبل ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام 3 مرتبہ الشام کہہ کے کہتے تھے کہ شام میں یہ 3 مقام ایسے تھے کہ جہاں پر ہمیں سخت سے سخت ترین مصائب برداشت کیے. جی، یعنی جہاں ہم بات کریں بازار شام اور دربار شام کی تو یہ ہم نے ڈسکس آلریڈی کیا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں اب زندان شام کی، تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب بھی ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں زندان شام کی، اور اگر آج کی جیل یا آج جس طرح لوگوں کو قید کیا جاتا ہے تو اس پر نظر ڈالتے ہیں تو 4 دیواریں ہوتی ہیں، ایک دروازہ ہوتا ہے، ایک بیڈ دے دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم رخ کریں شام کا اور زندان شام کا، تو زندان شام کیا ایک نارمل قید خانے کی طرح تھا، یا وہاں کے جو حالات تھے وہ کچھ اور تھے، خوفناک تھے؟ زندان کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم یزید کی مینٹالٹی کو دیکھتے ہیں کہ یزید، اور اس کے اوپر ہم شاید لاسٹ ایپیسوڈز میں بات بھی کچھ حد تک ہم نے کی تھی کہ یزید کا مقصد کیا تھا، کہ یہ آل رسول کو پریشان کرنا چاہتا تھا. جی، یزید اینڈ آل دا ٹیم آف یزید، جتنے بھی شمر تھا، خولی تھا. جب ہم پورا سفر دیکھتے ہیں فرام کربلا ٹل شام، تو ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ سزا دینا ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ رلانا ہے، تکلیف دینا ہے، پریشان کرنا ہے. اور یہ کئی موقعوں پہ یہ چیزیں واضح ہو چکی ہے کہ کیسے کیسے، یعنی جب امام حسین علیہ السلام کہتے تھے انا قتیل الابرار، اور میں وہ شہید ہوں جس کو رلا رلا کے مارا گیا، بلکہ بعد شہادت بھی جس کو رلایا گیا.
تو یہ نعوذ بے شک یہ معصومین تھے اور یہ اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ تھے، تو یہاں پہ تو خطا کی یا کوئی جرم کی گنجائش ہی نہیں تھی. بٹ اگر یزید ان کو نارملی بھی یہ کہتا کہ ارے یہ نعوذ باللہ ان سے کوئی خطا ہو گئی اور میں سزا دینا چاہتا ہوں، تو شاید وہ کوئی نارمل زندان میں ڈالتا. مقصد یہ تھا کہ آل رسول کو رلانا ہے، ان کو کسی بھی طرح تکلیف پہنچانی. اس کی کوشش ہر مقام پر یہ تھی کہ انہیں صرف فزیکلی ٹارچر نہیں کرنا ہے بلکہ ایموشنلی مینٹلی بھی ہراس کرنا ہے. مقتل کی کتابوں میں ملا، تاریخ کی کتابوں میں ملا کہ یزیدیوں نے بازار کے دونوں طرف آئینے لگائے ہوئے تھے، مررز لگے ہوئے تھے، کیونکہ اتنا کراؤڈ تھا، اتنا اجتحام تھا کہ اب اہل بیت درمیان میں ہے، چاروں طرف سپاہی ہے اینڈ پیپل آف شام. تو یہ اتنے کراؤڈ میں اب ہو سکتا ہے کہ رائٹ سائڈ والے لیفٹ سائڈ والوں کو نہ دیکھ سکے، آگے والے پیچھے والوں کو نہ دیکھ سکے. 5 لاکھ کا مجمع جیسے ہم نے 5 لاکھ کا مجمع جو کتابوں میں ہم کو ملا. تو یہ جب اتنا کثیر مجمع تھا تو اس نے مرر ورک کیا تھا کہ چاروں طرف یا رادر بوتھ دی سائڈز رائٹ اینڈ لیفٹ بڑے بڑے آئینے لگا دوں. تو جو درمیان میں ہے جب ان کا ریفلیکشن یعنی اہل بیت کا ریفلیکشن جب مرر میں پڑے گا تو جو دور بھی کھڑا ہے وہ نظر آ جائے گا. یہاں پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی، جناب ام کلثوم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم کو اس دروازے سے لے چل جہاں پہ کم کراؤڈ ہو، زیادہ لوگ نہ ہوں. تو یزید اور اس کے سپاہی کیا چاہتے تھے کہ زیادہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کو زیادہ اذیت پہنچے، تماشا بنانا چاہتا تھا. تماشا بنانا چاہتا تھا. تو یہ ایک ہم نے دیکھا کہ بازار میں آئینے لگوانا بتا رہا ہے کہ یہ کتنا ان کو ہیرس کرنا چاہتا ہے. پھر دربار کے اندر بھی کوئی کم مصائب نہیں تھے، بہت ساری چیزیں ہیں جو بے شک ناظرین بھی جانتے ہیں، جس میں سے بس ایک کا اگر یہ کیونکہ یہ ٹارچر ہی کرنا چاہتا تھا تو اس نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے کیا کہا کہ میں تمہارے لیے کھجور منگوائی ہے، اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتے کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا کے قاتل کے پاس سے کچھ نہیں چاہیے. تو یزید از فورسنگ ہر کہ نہیں میں نے تمہارے لیے کھجور منگوائی ہے، تم کو لینا ہوگا. امام سجاد کا اشارہ ملا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے اس پلیٹ پر سے جب کپڑا ہٹایا تو مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا. تو کیسے یعنی یتیم کو رلایا جا رہا ہے، یتیم کو ستایا جا رہا ہے. اینڈ اگین جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جب اپنے بابا کا سر دیکھتی ہے تو ہی سینگ نو آئی ول ناٹ گیو یو، اب تم کو کیا کرنا ہے، مانگنا ہے اور تمہاری محبت کا امتحان لیا جائے گا. سو یہ بھی جب ہم تاریخ میں پڑھتے تو دس شوز کی مینٹالٹی کیا تھی. تو جس نے کسی مرحلے پہ سکون نہیں دیا وہ زندان میں کیسے سکون دے سکتا تھا. سو ناؤ وی کم ٹو دا کویشچن کہ جب آپ کہتے ہو کہ واز اٹ اے نارمل زندان، یعنی جب بھی ہم مجلسوں میں سنتے ہیں نا کہ اہل بیت زندانوں میں تھے، قید خانوں میں تھے، تو یہ دس واز ناٹ اے ٹپیکل پریزن ٹائپ کہ جس میں نا بس دیوار ہے اور جالیاں لگی ہوئی ہے. نہیں، یہ ٹپیکل پریزن نہیں تھا. اٹ واز اے خرابہ. خرابہ مینس ایک ٹوٹی ہوئی بلڈنگ، ایک پرانی سی بلڈنگ. اوکے. یا یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کنسٹرکشن سائٹس پہ جب آدھی ادھوری بنی ہوئی بلڈنگز ہوتی ہے، سم واٹ اس طرح سے، یعنی ایک ایسی ٹوٹی ہوئی بلڈنگ یا پرانی عمارت تھی جس کی دیواریں بوسیدہ تھی، کبھی بھی ڈھا سکتی تھی، کبھی بھی گر سکتی تھی. اوکے. اور خود یعنی امام سید سجاد علیہ السلام نے بھی یہ روایت کی ہے، بی بی فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام نے بھی روایت کی، اور ہم کو بکس میں بھی ملتا ہے کہ اہل بیت کو اس طرح کے قید خانے میں رکھا گیا تھا کہ جہاں کی چھت نہیں تھی اور دیواریں اتنی بوسیدہ تھی کہ یزید کا پلان ہی یہ تھا. فرام ڈے ون یزید چاہتا تھا کہ ایون دا لیڈیز جو تھے ان کو بھی قتل کر دے. اور یہ ہم نے کربلا میں بھی دیکھا تھا کہ کرب و بلا میں بھی یہ چاہتا تھا کہ خیموں کو آگ لگا دے اور ساری بیبیاں جل کر شہید ہو جائے. جی، وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ جنگ جو ہو وہ رات میں ہو تاکہ صبح تک وہ ہر چیز کو کلیئر کر دے، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہی چیز اب اس کے مائنڈ میں ہے کہ شام میں کہ ایسی جگہ پہلے بیت کو رکھنا کہ اگر کوئی آندھی آتی ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ دیوار ڈہ جائے، وہ دیوار گر جائے اور استغفر اللہ اہل بیت اسی دیوار کے نیچے دب کے شہید ہو جائے اور یزید کے دامن پہ داغ نہ لگے. یزید اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا، یہ تو دیوار گرنے سے یہ آل رسول
شہید ہو گئے. تو جو زندان بھی اس نے لیا تھا دیٹ واز اے ٹوٹی ہوئی عمارت, بوسیدہ پرانی سی عمارت تھی کہ جس کی دیوار تک ٹوٹی ہوئی تھی کہ کسی بھی وقت وہ گر سکتی تھی. جی, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ناپاک ارادوں میں بھی یہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہ رہا ہے تاکہ کل کو کوئی اسے نہ کہے کہ اس نے امام سجاد کو اور بیویوں کو قتل کیا. جی. اس طرح کے ارینجمنٹس تھے. تو کیا یہ جو زندان تھا سسٹر, یہ جاننا چاہیں گے یہ دربار یزید سے قریب تھا جس طرح جامع مسجد قریب تھی, یا پھر یہ زندان دور تھا؟ زندان کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ یزید کے محل سے قریب تھا. دو دیر آر ڈفرنٹ روایتس, مگر جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندان سے قریب تھا. اٹ واز جسٹ آن دا مین روڈ, یعنی وہ راستہ جو بازار شام سے ہوتے ہوئے دربار شام جاتا ہے, یعنی یزید کے محل کی طرف جاتا ہے یا دربار یزید کی طرف جاتا ہے, بالکل اسی کے قریب میں یہ عمارت تھی, یہ خرابہ تھا جہاں پہ آل رسول کو قید کیا گیا تھا. اوکے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ جگہ تھی, یعنی بالکل محل کے قریب کہ کوئی بھی آنے جانے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ, کچھ قیدی رکھے گئے ہیں. جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ جو زندان شام تھا یہ مین روڈ پہ تھا, مین روڈ پہ تھا, تو یہ بات صاف ہے کہ لوگ وہاں سے آتے جاتے ہوں گے. لوگوں کو, جیسے آپ نے کہا, پتہ بھی تھا کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو رکھا گیا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں, ہم نے پورے سفر میں دیکھا ہے کہ جہاں جہاں اس نے اہل بیت کی نمائش کرنے کی کوشش کی, نمائش کی, وہیں کافی بار لوگ پلٹتے گئے. اس نے جو سوچا اس کے برعکس چیزیں ہونے لگی. تو جس طرح یہ زندان مین روڈ پہ تھا اور یہاں سے بھی لوگ آتے جاتے تھے, تو کیا اس زندان کے ذریعے بھی کسی طرح کا انقلاب آیا, یا کوئی لوگ تھے جو ملنے آتے تھے جن کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کون ہے؟ یہ بہت یعنی ایسے واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں زندان شام سے ریلیٹڈ, کافی سارے واقعات ہیں. جیسے کہ امام سید سجاد اکثر دروازے پہ کھڑے رہتے تھے, بیکاز جو زندان تھا وہاں پہ دم گھٹتا تھا. تو اب بیبیاں تو اندر کی طرف ہیں اور مولا کو کیونکہ امام وقت بھی ہے اور کسی طرح یہ انقلاب برپا بھی کرنا ہے, تو یزید نے اس زندان کے دروازے پہ پہرا بٹھا کے رکھا تھا کہ لوگ دیکھے دور سے مگر امام سے کلام نہ کر سکے. بٹ اکثر یہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگ امام سے ملاقات کر ہی لیتے تھے. اب چاہے وہ امام کی ہیبت ہو, وہ معجزہ ہو, لیکن کوئی ایسی مصلحت ہو ہی جاتی تھی کہ چاہے سپاہیوں کے روکنے کے باوجود یا شام کے اندر جو اب ایک اپرائزنگ ایک اٹھ رہی تھی کہ جس کے سبب لوگوں کا امام سے ملنا ہو ہی جاتا تھا. اور جو بھی لوگ یا جو مسافر اسپیشلی جب یزید کے دربار کی طرف جا رہا ہوتا تھا تو وہ امام سجاد سے مل لیتا تھا. جسے میں کمپلیٹ واقعہ نہیں لے رہی ہوں, مگر ایک ایسا بھی ہم کو ملتا ہے کہ ایک ہنٹر تھا, ایک پردیسی تھا جو یزید کو گفٹ دینے کے لیے ایک ہرن لے کر آیا تھا, ایک ڈیئر لے کر آیا تھا. اور جب وہ زندان کے قریب سے گزرا تو وہ ڈیئر امام سجاد کے پاس چلا گیا اور رونے لگا اور امام سے کلام کرنے لگا, امام سے گفتگو کرنے لگا, اور امام سجاد بھی اس سے باتیں کرنے لگے. اور پھر اس شکاری نے پوچھا کہ یہ کیا تھا, تو کہا کہ آپ اور حیوان کی بات جانتے ہو, تو کہا کیوں نہیں, میں امام وقت ہوں. اینڈ دین وہ تفصیل سے ایک واقعہ ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئی. بٹ دس شوز کہ اب جب اس شکاری نے دیکھا کہ میں تو یزید کو فیملی آف رسول سمجھتا تھا, خلیفۃ المسلمین سمجھتا تھا, میں اس کے لیے گفٹ میں یہ ہرنی لے کر جا رہا تھا, اور یہ تو کچھ اور ہی مجھے نظر آ رہا ہے. پردیسی نہیں جانتا تھا, مگر جب معرفت ملی تو اس نے جا کے بازار شام میں رونا شروع کیا, گریا شروع کیا. اور اب جب یہ چینج ہوا تو اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے طرف کر لیا. سو دس از ہاؤ انقلاب از کمنگ. ایک اسٹیپنگ سٹون بن رہا تھا. تو جتنا یزید نے کوشش کی کہ کوئی نہ ملاقات کرے, مگر کسی نہ کسی طرح امام سے ملاقات ہو ہی جاتی تھی لوگوں کی. جیسے کہ ایک موقع یہ تھا کہ یہاں پہ ہم کو ملتا ہے جناب منہال کی روایت, جو اکثر کتابوں میں ہم کو مل جاتی ہے. ہاں, فیمس ہے کہ منہال کوفی امام سید سجاد علیہ السلام کے کمپینینز میں ان کا نام آتا ہے. اور منہال کب امام سے ملے, سو مشہور ہے کہ زندان کے دروازے پر ملے. وی ہیو دس روایت آلسو کہ یزید اکثر امام سجاد کو دربار میں یا مسجد میں بلا لیتا تھا. No, this was like a phase of 6 months or more.
رائٹ. آل رسول جو قید خانے میں رہے یہ 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ رہے جو مشہور ہے. تو اس درمیان جب بھی کوئی روم کا قاصد آتا یا کوئی کہیں سے ایمبیسیڈر آتا یا کوئی پردیسی آتا تو یزید اپنی شان دکھانے کے لیے امام سجاد کو دربار میں بلا لیتا, یا جمعے کی نماز ہوتی تو امام سجاد کو بلا کے ممبر سے مولا علی اور امام حسین کی شان میں گستاخی کرتا اور امام سجاد کی توہین کرتا. تو یہ بھی وہ موقع ہوتے تھے کہ جمعے کی نماز ہے یا کوئی دربار میں آ گیا کہ وہاں بھی لوگوں کی امام سید سجاد سے ملاقات ہو جاتی تھی. سو اسی اسنا میں ایک مرتبہ منہال کی ملاقات امام سجاد سے ہوتی ہے, اینڈ زیادہ مشہور ہے کہ یہ زندان کے دروازے پر ہی ہوتی ہے. اوکے. اینڈ منہال نے امام کو دیکھا. منہال کہتے کہ آپ کے پیروں سے خون جا رہا تھا, آپ کے پیروں کا گوشت پگھل گیا تھا پنڈلیوں سے, اینڈ اتنی ضعیف اور ناتواں کیفیت میں نے دیکھا امام کو کہ میں برداشت نہ کر سکا, میں رونے لگا. اینڈ جنرلی جیسے ہم کسی کو ملتے تو ہم کہتے ہیں نا ہاو آر یو. جی. تو منہال نے بھی بعد السلام امام سے کہا کہ مولا کیا گزر رہی ہے آپ پر, یعنی کیسے آپ نے صبح کس حالت میں کی, کس طرح یہ آپ کے دن اور رات اس زندان میں گزر رہے. تو امام نے کہا کہ منہال کیا سوال کرتے ہو, یعنی what do you expect, تمہیں کیا لگتا ہے اس زندان میں ہم پر کیا گزر رہی ہوگی. ہماری وہ حالت ہے جیسے بنی اسرائیل کی کیفیت تھی, جن کے فرعون نے جن کے بچوں کو قتل کر دیا, جن کے مردوں کو قتل کر دیا, عورتوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تڑپنے کے لیے. منہال ہماری وہی حالت ہے کہ اس دور کے فرعون نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا, ہمارے مردوں کو شہید کر دیا, ہماری عورتوں کو اسیر بنا کر, قیدی بنا کر زندان میں لا کے رکھ دیا. جی. اینڈ دین امام سجاد علیہ السلام سے اس کے منہال تجھے پتا ہے عرب عجم پہ فخر کرتے ہیں. عجم از نان عربس. عرب عجم پہ یہ فخر کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے تھے, عربی تھے. اینڈ قریش دوسرے قبیلوں پہ فخر کر کے کہتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے تھے. تو عرب کا اور قریش کا یہ فخر کرنا اور لوگوں کا ان کا احترام کرنا کہ they belong to like رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم belongs to عرب اور قریش, اور ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کے ریلیٹیو ہیں, تو لوگوں کا ان کا احترام کرنا. تو اسی طرح امام سجاد کہتے ہیں کہ عرب عجم پہ فخر کرتے تھے, قریش دوسرے قبیلوں پہ فخر کرتے تھے, لیکن آج ہمارا کوئی احترام نہیں کر رہا ہے. دو دے نو ان اسپائٹ آف نوئنگ کہ ہم تو براہ راست نبی کی اولاد ہیں, جی, ہم تو ان کی امیجیٹ ریلیٹیو ہے, ان کی نسل ہے, لیکن اس کے باوجود ہم پر ظلم ہو رہا ہے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ کہ جو ہم کو پورا ایک پکچر کلیئر کرتا ہے کہ جو امام سید سجاد علیہ السلام نے منہال سے کہا کہ منہال تم پوچھتے ہو کہ کیسے گزر ہو رہی ہے, مگر ذرا اس زندان کو دیکھو, اس خرابے کو دیکھو. ہم کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے کہ جس کی چھت نہیں ہے, جس کی دیواریں اتنی بلند ہے کہ ہوا کا کوئی گزر نہیں. میں تو صرف ایک جملے میں کہہ رہی ہوں, بٹ اگر آپ امیجن کریں, آپ تصور کریں کہ ایک عمارت ہے, ایک حجرہ ہے جس کی بہت اونچی اونچی دیواریں, جس پہ کوئی چھت نہیں ہے, اور چھت نہ ہونے کی وجہ سے جو دھوپ ہے وہ دھوپ ڈائریکٹلی پڑتی ہے. تو امام زنجیروں میں ہے, زنجیر امام کی آج بھی تپ رہی ہے. تو جو تکلیف آپ کو سفر کے دوران ہوئی وہ زندان میں ہو رہی ہے. سیکنڈ, اب سیزنز چینج ہو رہی ہے, رات ہوتی ہے, ٹھنڈی اتنی ہوتی ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بلینکٹس یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم اپنے آپ کو کور کر سکے. تو کتنی بھی شدید ونٹر ہو, ٹھنڈی ہو, ہمارے پاس پناہ نہیں ہے اور کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. دین اگین وین دا سیزن چینجز, بارش ہو رہی ہے, بلکہ اولے گرتے. سیریا میں, ایران میں آپ دیکھیں جب شدید ٹھنڈ ہو تو جب اولے گرتے, جب برف گرتا ہے, سنو جب یہ گرتا ہے تو اٹ از لائک پتھر کوئی گر رہا ہے. اور جب یہ پتھر کی طرح جب یہ اولے کبھی امام کے سر پہ, کبھی سیدانیوں کے چہرے پہ, رخساروں پہ, پیروں پہ گرتے تھے, اور اتنی بلندی سے جب زمین پر آتے تو اٹ لٹرلی یوز ٹو ہٹ اور میک دیم زخمی. تو جب اہل رسول زخمی ہو رہے تو مولا کہتے کہ ہم نے برف کی مار بھی کھائی ہے, ہم نے دھوپ کی تمازت بھی برداشت کی ہے, ہم نے ٹھنڈی اور بارش کو بھی دیکھا ہے, لیکن جب اتنی دھوپ گرتی ہے لیکن دیواریں اتنی اونچی ہے کہ ہوا کا کوئی گزر نہیں ہے, دیر از نو ونڈو.
اور پھر مولا کہتے کہ جب مجھے گھٹن ہوتی ہے, جب میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں, تو میں تو دروازے کے قریب آ جاتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ تھوڑی سی ہوا مجھے مل جائے, لیکن سیدانیوں کا کیا, یہ تو برہنہ سر, یہ بغیر چادر, یہ تو بیکاز اٹس آن دا مین روڈ, تو یہ باہر نہیں آ سکتی کہ کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے. تو امام کہتے کہ منحال سوچو کہ جہاں پہ سانس لینا دشوار ہو, ایسے اندھیرے زندان میں ہم کیسے اپنے دن اور رات کو گزار رہے ہوگے. جی سسٹر, جس طرح ہم نے ان مصائب کے بارے میں سنا, ان تکلیفوں کے بارے میں سنا, تو آج جب سنتے ہیں تو الفاظ نہیں ہیں وہ ایکسپریس کرنے کے لیے کہ کتنے شدید مصائب ہے وہ. اور یہ مصائب ہمارے اہل بیت نے زندان شام میں برداشت کیے. لیکن یہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے, ہم نے مجلسوں میں سنا ہے کہ بی بی ہند یعنی یزید کی جو وائف تھی وہ امام حسین علیہ السلام کی کنیز رہ چکی تھی, انہیں اہل بیت سے محبت تھی. تو جب زندان میں اس طرح کی سختیاں اہل بیت برداشت کر رہے تھے, شام کے مین روڈ پہ زندان تھا, لوگ آتے جاتے تھے, ملتے تھے, ہرنی کا معجزہ بھی ہوا, تو کیا کوئی بھی اہل بیت کی مدد کے لیے نہیں آیا؟ ہم دیکھتے کہ ایک ایسا بھی واقعہ تھا کہ کچھ ایک ہسبینڈ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پیاسے زخمی بچے ہیں جو زندان کے دروازے پر ہے, جیسے امام محمد باقر علیہ السلام 3.5 ایئرس کے تھے, یا مولا ابو الفضل عباس کا ایک بیٹا تھا. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے جو زندان کے دروازے پہ گھٹن کے مارے آ جاتے تھے, تو جب ان کی تکلیف کو دیکھا تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے گھر جا کے کہتے تھے کہ اپنی وائف سے کہ تم جو جمعرات کا فاتحہ کرتے ہو نا امام حسین کی سلامتی کے لیے, تو اس بار ہم قیدیوں کو کھلائیں گے, کیونکہ قیدی بہت ہی معصوم اور مظلوم نظر آتے ہیں. تو اس طرح بھی اب دیکھیں انقلاب آ رہا ہے کہ لوگ اوکے یہ قیدی ہے, اور پھر جب ملنے آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جس امام حسین کی سلامتی کی نظر دلائی ہے یہ تو انہی کی فیملی ہے. تو یہ بھی ایک تھا. پھر سیکنڈ ہند جو تھی, جیسے آپ نے پوچھا کہ ہند امام حسین علیہ السلام کی کنیز رہ چکی ہے, تو جب اس کو پتا چلا کہ بیبیاں جو قیدی ہے اور یہی امام حسین کی بہنیں ہیں, مولا علی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں, تو ہند جب زندان میں آنے لگی اور اہل بیت سے ملنے لگی, ہم کو روایت میں ملتا ہے کہ یزید کی 2-3 بیویاں تھیں, جیسے ایک ام حبیبہ بھی تھی, لیکن یہ اہل بیت سے مودت نہیں رکھتی تھی, وہ افیکشن نہیں رکھتی تھی, مگر ہند رکھتی تھی. اسی طرح جب ہند دربار قید خانے میں آئی تھی تو مورخین کہتے کہ ہند کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی رملہ, یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ آتی تھی, اینڈ شی واز گڈ انف کہ وہ قیدیوں کے ساتھ ملتی تھی, بیٹھتی تھی, باتیں کرتی تھی. جبکہ یزید کی ایک اور بیٹی کا ذکر آتا ہے, عاتقہ بنت یزید. عاتقہ 12 خلیفاؤں کا زمانہ دیکھ چکی ہے, لیکن یہ فخر کرتی تھی, یہ جناب سکینہ سے کہتی تھی کہ دیکھ میں یزید کی بیٹی ہوں, اور یہ فخر کرتی تھی کہ میں یزید جیسے بادشاہ کی بیٹی ہوں. تو یہاں پہ جناب سکینہ کہتے تھے کہ کون یزید اور کیسا یزید, اور تو جس پہ فخر کری حقیقت میں وہ تو قاتل ہے, تیرا شجرہ خبیثہ ہے, یہ نجس شجرہ ہے, اور ہم شجرہ طیبہ سے ہے. تو یہاں پر بھی ہم کو یہ ڈیبیٹ ملتا ہے کہ جناب سکینہ اور عاتقہ بنت یزید کے بیچ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف ہم کو روایتوں میں ملتا ہے کہ جو رملہ کر کے ایک بیٹی یزید کی تھی, جو ہند کی بیٹی تھی اور ہند کے ساتھ زندان میں آتی تھی, اس نے جناب سکینہ سے فرینڈشپ کر لی تھی. اس کو جناب سکینہ کے ساتھ اچھا لگتا تھا, بیٹھتی تھی, باتیں کرتی تھی, اور یہ اکثر زندان میں آتی تھی. اور بچی ہے تو وہ اپنے بچپنے میں سوال بھی کرتی تھی, کبھی کہتی تھی کہ سکینہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے جو تم کو اچھا کھانا کھلائے یا تم کو زندان سے باہر نکال دے, یا کبھی کہتی تھی تمہارے کوئی چچا نہیں ہے, تمہارے کان خالی کیوں ہیں, تمہارے کان زخمی کیوں ہیں, تمہارے پاس بالیاں کیوں نہیں ہیں. تو وہ ایسے ایسے سوال کرتی تھی, اور جناب سکینہ اس کو جواب دیتے تھے کہ میرے چچا میرے لیے پانی لینے گئے تھے, لوٹ کر نہیں آئے. تو جنرلی جیسے 2 بچوں کے بیچ میں فرینڈز میں جو کنورزیشن ہوتا ہے ویسا کنورزیشن ہوتا تھا. پھر رملہ نے ایک دن کہا, جیسے کتابوں میں ہے کہ رملہ نے ایک دن کہا کہ نہیں, مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ تم ایسا بوسیدہ لباس شام غریبہ سے جو لباس پہن کر آئے تھے, زخمی, پورا خون بھرا, جو کرتا بھی چپک چکا تھا. جب غسل دینے کی باری آئی شہزادی کو تو کرتا بھی زخموں سے جدا نہ ہوا.
تو جب وہ بوسیدہ وہ زخمی کیفیت میں دیکھتی تھی تو رملہ کہتی تھی کہ میں روز اتنے اچھے اچھے لباس اور چادر پہنتی ہوں اور میری فرینڈ اتنا پرانا لباس پہنتی ہے, آئی ڈونٹ لائک دس, تو میں تمہارے لیے ایک دن اچھا کپڑا لے کر آؤں گی. اور جناب سکینہ اکثر یہ کہتے تھے کہ رملہ مجھے تیرا دیا ہوا کچھ نہیں چاہیے, تو میرے بابا کے قاتل کی بیٹی اور میرے بابا کے قاتل کے گھر کا, آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ. تو جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا آخری وقت آیا تو جناب سکینہ نے مولا سید سجاد علیہ السلام سے وصیت کی تھی کہ بھائی مجھے یزید کا بھیجا ہوا کفن نہیں دینا, آئی ڈونٹ وانٹ, جس نے میرے بابا کو بے کفن رکھا اگر وہ میرے لیے کفن بھیجتا ہے مجھے وہ کفن نہیں دینا, مجھے میرے ہی کرتے میں دفن کر دینا. سیکنڈ وصیت واس کہ یزید اگر میرے لیے پانی بھیجتا ہے تو مجھے یزید کے بھیجے ہوئے پانی سے غسل بھی مت دینا. کتنا آپ کو صدمہ تھا اور احساس تھا کہ جس نے ہم کو پانی کے لیے ستایا, ہم کو رلایا, جس نے میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا, میں اس کے بھیجے ہوئے پانی سے غسل میت بھی لینا پسند نہیں کروں گی. اینڈ جب جناب سکینہ کا آخری وقت آیا تو جیسے ہم ابھی زندان ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ زندان شام میں 3 دن میں 1 مرتبہ قیدیوں کو پانی ملتا تھا اور تھوڑا سا کھانا ملتا تھا. سوکھی روٹیاں, اتنی کم غذا کہ جو سب کو سفیشینٹ بھی نہیں ہوتی تھی, پانی بھی گرم پانی ہوتا تھا اور بہت کم مقدار میں ہوتا تھا کہ اگر بڑے پی لے تو بچوں کو یعنی بچوں کی پیاس نہ بجھتی تھی کہ کبھی بی بی زینب بی بی ام ربا بھی اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی تھی. اور جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا شہید ہو گئے تو کیونکہ آپ کی وصیت تھی کہ مجھے یزید کے بھیجے ہوئے پانی سے غسل بھی مت دینا, تو روایت میں ہے کہ امام سجاد نے کہا کہ ہمارا جو 3 وقت کا پانی ہے, 3 دن میں 1 بار پانی آ رہا ہے, امام کہتے ہیں ہمارا 3 حصہ پانی یعنی تقریباً 9 دن پیاس کو برداشت کر لے گے, مگر وہ 9 سے 12 دنوں کا جو پانی جو تو ہم کو بھیجتا ہے پیاس بجھانے کے لیے, اس پانی سے ہم اپنی بہن کو غسل دے گے, ہمیں اس سے علاوہ تیرا پانی بھی نہیں چاہیے, اپنے حصے کے پانی سے ہم غسل دیں گے. تو یہاں پھر زندان میں اہل بیت 12 دن تقریباً پیاسے رہتے ہیں اور اسی پانی سے بی بی کو غسل دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو اتنی غیرت تھی تو آپ کہتی تھی رملہ کا دل بھی نہ ٹوٹے, اور بی بی اپنی بات بھی رکھتی تھی کہ نہیں مجھے تیرے پاس سے کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے مدد, کیونکہ تیرے خزانے میں جو بھی ہے وہ میرے بابا کے قاتل کا ہے, سو آئی ڈونٹ وانٹ. لیکن ایک دن رملہ نے ضد کی اینڈ شی از لائک کہ نہیں میں تو لے کر ہی آؤں گی. دوسری طرف یزید کو پتا چل گیا کہ تیری بیٹی کا زندان میں آنا جانا بہت بڑھ گیا ہے اینڈ دس از ناٹ گڈ فار یو, بیکاز ویسے ہی شام میں انقلاب آ رہا ہے, ویسے ہی لوگ دبے لفظوں میں باتیں کر رہے ہیں, باتیں تو ہو رہی ہے. اب اگر پتا چلا کہ تیری وائف تیری بیٹی روز قیدیوں سے ملنے جاتی ہے, سو دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی گڈ فار یو. تو یزید نے رملہ کو قید کر دیا, اپنی ہی بیٹی کو اپنے محل میں اپنے روم میں بند کر دیا کہ یہ آئی ڈونٹ لائک یو گوئنگ اوور دیر. تو رملہ اس دن وعدہ کر کے آئی تھی کہ سکینہ تم چاہے کتنا بھی منع کرو لیکن کل میں تمہارے لیے ایک نئی چادر یا نیا لباس لے کر آؤں گی. اینڈ وہی دن تھا کہ مورخین کہتے ہیں کہ یزید نے اپنی بیٹی کو اس کے کمرے میں قید کر لیا کہ تم کچھ دنوں تک باہر نہیں نکلو گے اور خبردار جو قید خانے کی طرف گئی ہے. کچھ دن گزر گئے, 3 days اور مے بی 7 days گزر گئے, اینڈ یزید کو لگتا تھا بچی ہے, بچے بھول جاتے, اس کو کھلونے دے دیا, وہ مان گئی اور بچے تو بھول گئے ہو گئے, اینڈ ہی تھاٹ کہ ناؤ ایوری تھنگ از نارمل. تو اس نے روم کا دروازہ کھول دیا. لیکن بچے جو ٹھان لیتے ہیں, یہ جو وعدہ کر کے آئی تھی, اس نے کسی طرح نظریں بچاتے ہوئے سپاہیوں سے ایک لباس اپنے آبا کے دامن میں رکھا اور یہ دوڑتے دوڑتے زندان میں گئی, اور زندان میں جا کے تلاش کرتی ہے کبھی بی بی ام رباب کے گود میں, کبھی بی بی زینب کی گود میں کہ میری فرینڈ کہاں گئی, جناب سکینہ کے لیے میں لباس لے کر آئی ہوں. لیکن کہیں بھی شہزادی سکینہ نظر نہیں آتے, اور یہ امام سجاد کی زنجیر ہلا کے کہتی ہے کہ بتاؤ تمہاری بہن کہاں ہے, میں اپنی فرینڈ کے لیے لباس لے کر آئی ہوں, میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو یہ نئی چادر پہناؤں گی. مگر امام سجاد نے ایک ننھی سی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ رملہ وہی لباس وہی کرتا جو زخموں سے چپکا ہوا تھا وہ تا قیامت کے لیے سکینہ کا کفن بن گیا. جی
ویورز، الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ ہم کیا کہیں کہ وہ بی بی سکینہ جو لوٹ کر مدینہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی، اپنی بہن بی بی سغرا سے ملنا چاہتی تھی، وہی بی بی سکینہ شام کے زندان میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ اپنے بابا کے سینے پہ سونے والی بی بی سکینہ مٹی پہ سو گئی۔ اپنے بابا کو روتے روتے بی بی سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ بی بی سکینہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا، شام میں کس طرح ایک انقلاب نظر آیا، یہ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔